الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج کا ہمارا موضوع گفتگو لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ قرآن مجید جو کہ نور ہے، یہ نور لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد ہوا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں جو عمل انسان انجام دیتا ہے، انسان کا وہ عمل 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ تقدیر کی رات ہے، اس رات انسان کی تقدیر بنتی ہے، اور روح الامین جو تمام ملائکوں سے افضل ترین فرشتہ ہے، ملک ہے، وہ فرشتہ بھی اسی رات اس سرزمین پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات کے مخصوص اعمال ہیں۔ ان اعمال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اعمال مشترکہ اور دوسرا اعمال مخصوصہ، کیونکہ لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں بیان ہوا ہے کہ یہ رات 19 رمضان المبارک کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بعض روایات میں 21 رمضان المبارک کی رات کو لیلۃ القدر کی رات قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں 23 رمضان المبارک کی رات کو لیلۃ القدر کی رات قرار دیا گیا ہے۔ ان روایات میں سے 23 رمضان المبارک کی رات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اچھے اور نیک اعمال انجام دیں، ذکر خدا میں مصروف رہیں، اور وہ اعمال اور اوراد جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان اعمال کو انجام دیں۔ تاکہ مشترک اعمال درج ذیل ہیں کہ جو ان تینوں راتوں میں ہم اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل غسل ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ غسل انجام دے، اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب ادا کرے۔ اور دوسرا عمل 2 رکعت نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، اور آخر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا عمل، قرآن مجید کو کھول کر سامنے رکھیں اور مفاتیح الجنان میں موجود دعا پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت طلب کریں۔ چوتھا عمل، پھر قرآن مجید کو بند کر دیں، بند کر کے قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیں، سر پر رکھ کر دعا پڑھیں، اور وہ دعا بھی مفاتیح الجنان میں مذکور ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ بے یا اللہ، 10 مرتبہ بے محمد، 10 مرتبہ بے علی، 10 مرتبہ بے فاطمہ، اسی طرح آخری امام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام تک تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام لیے جائیں۔ پانچواں عمل زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا، اگر عراق میں ہو، کربلا میں ہو، اگر کسی انسان کو نصیب ہو، اور اگر کربلا میں نہیں ہے تو یہاں پہ ہے، تو یہاں پہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنی چاہیے، کہ جو مفاتیح الجنان اور دوسری کتب میں مذکور ہے۔ شب بیداری کرنا، کہ اس رات شب بیداری کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے، یہاں تک کہ جو شخص شب بیداری کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی نیت سے 100 رکعت نماز پڑھیں، اگر ہو سکے تو 100 رکعت
نماز لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھیں. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ کی تلاوت کریں. اور اگر آپ کی کوئی قضا نماز رہتی ہے، کوئی قضا نماز ہے، تو آپ قضا نماز انجام دیں، قضا نماز پڑھیں، تو آپ کو ان 100 رکعات کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کی قضا نماز بھی ادا ہو جائے گی. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں مختلف دعائیں مذکور ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے کہ ان کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اس رات مومنین کرام کو خاص طور پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں. اسی طرح عزیزان محترم 19 اور 21 رمضان المبارک کی رات مولا علی علیہ السلام کے قاتل پر لعنت بھیجنا بھی بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے. السلام علیکم. دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل حسینی آواز کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ حسینی آواز دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد آپ کو اس کار خیر کا عظیم اجر عطا فرمائے.